السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے احمد آباد شہر میں آج جمعرات کو ایئر انڈیا کا ایک سفری طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جائے حادثے سے سیاہ دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ یہ حادثہ احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے سے طیارے کے اڑان بھرنے کے فوراً بعد پیش آیا۔ میں کل 242 افراد سوار تھے، جن میں عملے کے 12 ارکان، 2 پائلٹوں سمیت اور 230 مسافر سوار تھے۔ طیارہ آج جمعرات کی دوپہر 1:38 پر اڑان بھرا اور صرف 2 منٹ بعد 1:40 پر گر کر تباہ ہو گیا۔ معلومات کے مطابق طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا اور احمد آباد ہوائی اڈے سے ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی قریبی میگھانی نگر علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری سوار تھا۔ شہری ہوابازی کی وزارت میں ہنگامی میٹنگ کے بعد شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ احمد آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حادثے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ حادثے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جن میں جائے حادثے سے دھوئیں کے کالے بادل آسمان پر اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ حادثے کے فوراً بعد ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو موقع پر تعینات کر دیا گیا۔ حکام نے ابھی تک حادثے کی وجہ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ آج جمعرات کو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے ہندوستانی ریاست گجرات کے احمد آباد ہوائی اڈے سے پرواز بھرنے کے فوراً بعد لندن جانے والے ایئر انڈیا کی پرواز، جس میں 240 سے زائد مسافر سوار تھے، حادثے پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر ہنگامی رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ شہر کے میگھا نگر علاقے کے قریب پیش آیا۔ سٹارمر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، احمد آباد کے ہندوستانی شہر میں کئی برطانوی شہریوں کو لے جانے والے لندن جانے والے طیارے کے تباہ ہونے کے مناظر دل دہلا دینے والے ہیں۔ مجھے صورتحال کے بارے میں مسلسل اپڈیٹ دیا جا رہا ہے اور اس انتہائی تکلیف دہ وقت میں میری ہمدردیاں مسافروں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع ڈیوڈ لیمی نے بھی تباہ کن طیارے کے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا اور متاثرین سے تعزیت کی۔ برطانوی کنزرویٹو پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریتی پٹیل نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ متاثرہ برطانوی خاندانوں کی مدد کے لیے ہندوستانی حکام کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے کہا، احمد آباد میں طیارے کے حادثے میں متاثر ہونے والے ہر شخص اور جائے وقوع پر موجود ہنگامی خدمات کے ساتھ میری دعائیں اور ہمدردیاں ہیں۔ یہ جہاز میں سوار افراد کے اہل خانہ کے لیے تشویشناک وقت ہوگا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی اس المناک حادثے پر گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد لندن جانے والے ایئر انڈیا کی پرواز، جس میں 240 سے زائد مسافر سوار تھے، آج جمعرات کی دوپہر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے بعد دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے متاثرہ افراد کے لیے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ واقعہ شہر کے میگھا نگر علاقے کے قریب پیش آیا، جس نے بڑے پیمانے پر ہنگامی رد عمل کو جنم دیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 میں احمد آباد سے لندن کے گیٹ کے ایئرپورٹ جانے والے کم از کم 169 ہندوستانی اور 53 برطانوی شہری سوار تھے۔ اس کے صدر پوٹن نے احمد آباد میں مسافر طیارے کے حادثے پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تعزیت کے پیغام بھیجے۔ پوٹن نے کہا، براہ کرم احمد آباد میں مسافر طیارے کے المناک نتائج پر گہری تعزیت قبول کیجیے۔ مالدیپ کے صدر محمد موئزو نے دکھ کا اظہار کیا اور حکومت اور ہندوستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یورپی یونین کے صدر ارسولا وان ڈر لائن نے بھی ہندوستان سے دل دہلا دینے والی خبر پر صدمے کا اظہار کیا۔ مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ خلیل نے المناک طیارے کے حادثے پر تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ خلیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میں ایئر انڈیا کی پرواز کے المناک حادثے سے گہرا دکھی ہوا ہوں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ سان نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور ہندوستانی عوام کے لیے دعائیں کی۔ بھارت میں موجود چینی سفیر شو فی یونگ نے بھی المناک طیارے کے حادثے میں متاثرہ تمام افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے بھی حادثے سے متاثرہ افراد سے گہری تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ بھارت میں امریکی مشن کی جانب سے امریکی HD افیئرز جوریگن ایڈوائزر نے دکھ کا اظہار کیا اور اس خوفناک سانحے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے دعائیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران جوہری بم نہیں بنا سکتا۔ امریکہ ایران کو جوہری بم نہیں بنانے دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی سے اپنے عملے کو نکال رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز نے اس سے قبل
اطلاع دی تھی کہ امریکہ اپنے عراقی سفارت خانے کو جزوی طور پر خالی کرانے کی تیاری کر رہا ہے اور خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر فوجی خاندانوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب امریکی محکمہ خارجہ نے دہشت گردی، اغوا، لڑائی اور اندرونی بدامنی کا حوالہ دیتے ہوئے اسے خطے میں آنے کے خلاف لیول 4 کیٹیگری کی وارننگ جاری کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان علاقوں کا سفر نہ کریں۔ امریکہ نے کہا کہ اس وقت عراق کا سفر انتہائی اور جان لیوا خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر امیر غیر ملکیوں کے لیے امیگریشن کا ایک نیا راستہ شروع کیا ہے جسے گولڈ کارڈ کا نام دیا گیا ہے، جو حکومت کو $5 ملین کی ادائیگی کے بدلے مستقل رہائش کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ طویل عرصے سے زیر بحث اس پروگرام کی نقاب کشائی آج ایک نئی حکومتی حمایت یافتہ ویب سائٹ trumpcard.gov کے ذریعے کی گئی، جہاں دلچسپی رکھنے والے افراد اب ویٹنگ لسٹ میں شامل ہونے کے لیے اپنی تفصیلات درج کر سکتے ہیں۔ $1 ملین میں ٹرمپ کارڈ آ رہا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے مزید کہا، ہزاروں لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی سب سے بڑے ملک اور مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خوبصورت سڑک پر سوار ہونے کے لیے کیسے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جسے ٹرمپ ایک تیز رفتار امیگریشن آپشن کے طور پر فروغ دے رہے ہیں، اس کا مقصد ایسے اعلیٰ مالیت والے افراد کو راغب کرنا ہے جو امریکہ میں رہنا اور بالآخر شہری بننا چاہتے ہیں۔ جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی مذاکرات کو نئی حکومت کے قیام کے ساتھ تیز کرے گا۔ نئے تجارت کے وزیر نے آج جمعرات کو کہا کہ کیونکہ سیول کے پاس امریکی باہمی محصولات کی عارضی معطلی کے اختتام سے قبل واشنگٹن کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے ایک ماہ سے بھی کم وقت ہے۔ جنوبی کوریا کے نئے تجارت کے وزیر یوہان کو نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا، جیسا کہ ملک میں اب ایک نئی حکومت ہے جس کو جمہوری قانونی حیثیت اور واضح مینڈیٹ حاصل ہے، ہم تجارت کے وزیر کی سطح پر امریکہ کے ساتھ شٹل مذاکرات کو تیز کریں گے۔ اس عمل کے ذریعے حکومت اگلے 5 سالوں میں صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری میں باہمی فائدہ مند کوریا امریکہ تعاون کے لیے ایک نیا فریم ورک تشکیل دے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہفتے کے روز سے امیگریشن احتجاج میں تقریباً 400 افراد کو گرفتار یا حراست میں لیا ہے۔ خبر رساں اینسی زینہوا نے BBC نیوز کے حوالے سے بتایا کہ گرفتار اور حراست میں لیے گئے افراد میں 330 غیر دستاویزی تارکین وطن اور 157 افراد حملے اور رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ امریکہ کے دوسرے بڑے شہر میں گزشتہ رات سے شروع ہوئے کرفیو کی پہلی رات 203 افراد کو منتشر نہ ہونے پر 17 افراد کو کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ لاس اینجلس کی میئر کیرن باس نے منگل کی شام شہر کے وسطی علاقوں کے لیے کرفیو کا اعلان کیا تھا، جو منگل کی رات 8 بجے سے چہارشنبے کی صبح 6 بجے تک نافذ رہا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی حکام نے گزشتہ رات بڑے پیمانے پر پرامن دن کے احتجاج کے بعد شہر کے وسط میں ہوئے لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے جواب میں محدود کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ CNN نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے اور ایران پر ممکنہ فوجی حملے کی بات چیت روکنے کا مطالبہ کیا۔ یہ معلومات ان کی حالیہ ٹیلی فونک گفتگو سے سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز ہوئی یہ کال حماس اور امریکہ کے درمیان جاری بالواسطہ جنگ بندی مذاکرات اور واشنگٹن کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کروانے کی کوششوں کے درمیان ہوئی۔ CNN نے نوٹ کیا کہ اگرچہ ٹرمپ نے بعد میں اس کال کو بہت ہموار قرار دیا، غزہ تنازع پر حالیہ ہفتوں میں دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ CNN کے مطابق ٹرمپ نے کال کے دوران نتنیاہو پر زور دیا کہ وہ ایران پر ممکنہ حملے کے بارے میں عوامی بحث بند کریں اور متعلقہ فوجی منصوبوں سے متعلق لیکس کو روکیں۔ جواب میں نتنیاہو نے مبینہ طور پر ٹرمپ کو بتایا کہ ایران مذاکرات کے ذریعے وقت گزار رہا ہے اور کسی بھی معاہدے کے لیے مخلصانہ طور پر پرعزم نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیسلا کے CEO ایلن مسک کے حالیہ تبصروں پر معافی کو قبول کر لیا ہے، جو دونوں اعلیٰ شخصیات کے درمیان تناؤ میں ممکنہ کمی کا اشارہ ہے۔ میڈیا بریفنگ میں پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر نے آج صبح ایلن کے جاری کردہ بیان کو تسلیم کیا ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم امریکی عوام کے لیے کاروبار پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایلن مسک کے حکومتی معاہدوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، جس کے بارے میں صدر نے پہلے اشارہ دیا تھا کہ زیر غور ہیں، انہوں نے وضاحت کی، جہاں تک مجھے معلوم ہے فی الحال اس محاذ پر کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے گھروں سے جبراً بے دخل کیے جانے والے افراد کی تعداد ریکارڈ بلند سطح سے کچھ کم ہے، لیکن اب بھی ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی UNHCR نے بتایا کہ 2024 کے آخر تک دنیا بھر میں ریکارڈ 123 ملین افراد کو جبراً ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ تاہم اس سال اپریل کے آخر تک یہ تعداد 122 ملین تک گر گئی ہے، کیونکہ کئی سال کی شورش کے بعد شامی باشندے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2 ملین شامی باشندے بیرون ملک سے یا جنگ زدہ ملک کے اندر بے گھر ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن UNHCR نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں بڑے تنازعات کس طرح حل ہوتے ہیں۔
اس سے یہ طے ہوگا کہ آیا یہ تعداد ایک بار پھر بڑھے گی یا نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تہران کی تیزی سے ترقی پذیر جوہری پروگرام پر مذاکرات کا چھٹا دور اس ہفتے کے آخر میں ہوگا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے آج جمعرات کو یہ بات کہی۔ صدر ابو سعیدی نے یہ اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ انہوں نے لکھا، مجھے یہ تصدیق کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا چھٹا دور اتوار 15 تاریخ کو مسقط میں منعقد ہوگا۔ ایران کئی دنوں سے مذاکرات کی بات کر رہا تھا، لیکن عمان جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اس نے اب تک ان کی تصدیق نہیں کی تھی۔ امریکہ کی طرف سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ خطے میں گزشتہ روز سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ علاقائی بدامنی کے امکان کے پیش نظر مشرق و سطح میں آپریشنز کے لیے ضروری نہ سمجھے جانے والے عملے اور ان کی پیاروں کی موجودگی کو کم کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تجارتی معاہدے طے پائے گئے ہیں جو دونوں ممالک کے صدور کی حتمی منظوری سے مشروط ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو مجموعی طور پر 55% اور چین کو 10% محصولات مل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح ہم چین کو وہ فراہم کریں گے جس پر اتفاق کیا گیا تھا، جس میں ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا استعمال کرنے والے چینی طالب علم بھی شامل ہیں۔ بعد ازاں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اور چینی صدر شی جن پنگ کو امریکی تجارت کے لیے کھولنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکی اور چینی حکام نے رواں ہفتے لندن میں ملاقات کی تھی، جس میں محصولات کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس سال حج کے دوران 16,73,230 عازمین کی خدمت کے لیے سیکورٹی سروسز سمیت سرکاری اور نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے کل 4,20,070 کارکنان نے خدمات انجام دی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے آج یہ اطلاع دی۔ سعودی پریسیڈنسی کے ذریعے حال ہی میں جاری کردہ اپنی حج شماریات کی اشاعت میں جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے بتایا کہ ان کارکنان میں 92% مرد اور 8% خواتین تھے۔ اشاعت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقدس مقامات پر 34,540 مرد اور خواتین رضاکاروں نے حج سیزن کے دوران کل 21,34,398 رضاکارانہ گھنٹے فراہم کیے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حج سیزن 2025 کے انعقاد میں شامل حکام کا شکریہ ادا کیا اور ان کوششوں کی تعریف کی جس نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف کو بھیجے گئے الگ الگ پیغامات میں سعودی قیادت نے وزیر داخلہ، ریجن کے گورنروں، کمیٹی کے ارکان، تمام سیکورٹی، سول اور سرکاری اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے تقریباً 17 لاکھ حجاج کو ہموار اور محفوظ حج کرانے کی کوششوں میں حصہ لیا۔ ایس پی آئی کے مطابق شاہ سلمان نے حج سیزن کو اللہ کے فضل، جامع سیکورٹی، صحت، تنظیمی اور خدمت کے منصوبوں پر مربوط عمل درآمد کی کامیابی قرار دیا۔ شاہ سلمان نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینے پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی اکثریت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات مدینہ منورہ میں گزاری۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران مدینہ منورہ میں غیر معمولی رش کا پیدا کیا گیا۔ مسجد نبوی کے مرکزی علاقے میں واقع ہوٹلوں کی بکنگ 92% سے تجاوز کر گئی، جہاں قیام کے مختلف پیکیجز اور زائرین کی متنوع ترجیحات دیکھنے میں آئی۔ عید کے ایام کے دوران شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 18 لاکھ سے زائد مسافروں کی آمد ریکارڈ کی گئی، جو شہر کی سیاحتی سرگرمیوں میں تیزی کا واضح اشارہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کی جانب سے G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے، جو 15 سے 17 جون تک کینیڈا کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ دعوت نامہ متحدہ عرب امارات کو عالمی سطح پر حاصل ہونے والے پہچان اور بین الاقوامی امور میں اس کے تعمیری کردار کا مظہر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کردار بالخصوص عالمی اقتصادی استحکام کے فروغ، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور بین الاقوامی تعاون کے قیام میں مؤثر رہا ہے۔ دعوت میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات توانائی کے تحفظ، جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے، جو کہ عالمی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان پوسٹ کے مطابق معروف بلوچ حقوق کارکن مہرنگ بلوچ نے کوئٹہ کے بوڈا جیل سے لکھے گئے ایک مضمون میں پاکستانی حکومت پر پرامن مظاہرین کو قید، بدنامی کی مہمات اور جبری کشیدگی کے ذریعے نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ مہرنگ بلوچ لکھتی ہیں، مجھے کوئٹہ پاکستان کی جیل میں 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد کو تقریباً 2 دہائی قبل قید کیا گیا تھا، وہ بھی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کو فروغ دینے کے جرم میں قید ہوئے تھے۔ ٹی وی پی کے مطابق انہوں نے مزید کہا، میری گرفتاری کے بعد سے پاکستان کی ریاستی سیکورٹی ایجنسیوں نے مجھے توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ مجھے ایک پیشکش دی گئی، خاموش رہو، سیاسی سرگرمیوں سے بچو اور تم گھر جا سکتی ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ ریاست مجھے کسی بھی پرتشدد یا مجرمانہ عمل سے جوڑنے والا ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ واحد ثبوت جو پیش کرتے ہیں وہ میری 22 مارچ کی گرفتاری سے چند دن پہلے کی پریس کانفرنس ہے۔